فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ادعو الى اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین۔ ساتھیو، دعوت الی اللہ سے متعلق ہماری آپ کی جو یہ گفتگو چل رہی ہے، اس سلسلے کی آج یہ چھٹی مجلس ہے۔ اس مجلس سے پہلے دعوت، اس کی اہمیت کیا ہے، اس کی ضرورت کیا ہے، اس کے فضائل کیا ہیں، اس کے مقاصد کیا ہیں، یہ تمام چیزیں گزر چکی ہیں۔ اسی طریقے سے دعوت کا جو دوسرا رکن ہے وہ مدعو الیہ، یعنی ہمیں کس چیز کی طرف دعوت دینی ہے، وہ موضوع بھی پچھلی مجلس میں گزر چکا ہے۔ دعوت کا ایک رکن ہے داعی، داعی یعنی دعوت دینے والا۔ پہلی ہی مجلس میں یہ بات ہم بیان کر چکے ہیں، دعوت کے جو ارکان ہیں وہ 3 ہیں، ہم 4 بھی کر سکتے ہیں: داعی، مدعو اور مدعو الیہ۔ تو دعوت کو اگر لے لیں تو 4 رکن بنتے ہیں: دعوت، داعی، مدعو اور مدعو الیہ۔ تو دعوت کا بیان ہو چکا ہے، اور مدعو الیہ کیا ہے پچھلی مجلس میں اس سے متعلق بھی کچھ باتیں رکھی گئی تھی، لیکن جو ہمارے نزدیک بہت زیادہ اہم ہے وہ آج کا موضوع ہے، یا آج سے جو موضوع شروع ہو رہا ہے وہ کیا ہے؟ داعی۔ داعی یعنی دعوت دینے والا۔ دعوت دینے والا کون ہے؟ پہلی مجلس میں اس کی میں تھوڑی سی وضاحت کر چکا ہوں، وہیں پر داعی کی ہم نے یہ تعریف بھی بیان کر دی تھی، اور یہ بتا دیا تھا کہ ہر مسلمان داعی ہے۔ اس لحاظ سے ہم یہ دیکھیں کہ داعی ہر وہ مکلف مسلمان ہے جو اللہ کے بندوں کو اللہ کا راستہ دکھاتا ہے، وہ داعی ہے۔ اب وہ چاہے جس شکل میں ہو، چاہے وہ مدرس کی شکل میں ہے، مبلغ کی شکل میں ہے، امام مسجد کی شکل میں ہے، والد کی شکل میں ہے جو اپنے گھر میں دعوت دے رہا ہے، ایک شخص جو خطیب ہے وہ اس شکل میں ہے، کوئی بھی ہے جس شکل میں بھی ہے، یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ داعی ہیں۔ مدرس بھی داعی ہے، حتیٰ کہ مؤذن بھی داعی ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کی طرف بلا رہا ہے، حی علی الصلاح حی علی الفلاح، وہ بھی اللہ کی طرف بلا رہا ہے۔ تو داعی کے مجال بہت وسیع ہیں۔ داعی صرف ایک خطیب، ایک مبلغ ہی نہیں ہے، بلکہ اسلام کی نظر میں داعی ہر وہ شخص ہے جو اللہ کی راہ، اللہ کے بندوں کو دکھائے، اور ان میں سب سے بڑے داعی وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ باقی جتنے لوگ ہیں وہ آپ کے علم کے جتنے وارث بنیں گے اتنے ہی بڑے اور اہمیت کے حامل داعی ہوں گے، اس لیے کہ داعی کے لیے سب سے بڑے داعی وہی اسوہ اور نمونہ ہیں۔ ہمیں جو کچھ لینا ہے دعوت سے متعلق انہی سے لینی ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ داعی ہر وہ مسلمان ہے جو مکلف ہے، یعنی نابالغ اگر ہے، مجنون ہے تو وہ داعی نہیں ہے۔ مکلف ہونا چاہیے، یعنی وہ شریعت کے جو احکام ہیں اس سے اس کا مکلف بنایا گیا ہے، وہ اس کے اوپر اس سے مطالبہ اس چیز کا ہے۔ اب چاہے مرد کی شکل میں ہے، عورت کی شکل میں ہے، عالم کی شکل میں ہے، جاہلی کی شکل میں کیوں نہ ہو، جتنی وہ جانتا ہے اتنی بات پہنچانے کا وہ بھی مکلف ہے، اور وہ بھی داعی ہے، جیسا کہ یہ بات تفصیل سے گزر چکی ہے۔ اس سلسلے میں جو حدیث ہم نے نقل کی ہے یہ پہلے گزری بھی ہے، اور دیکھیں تو اس میں اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم داعی کے مفہوم کو کتنا وسیع رکھا ہے، کتنا وسیع رکھا ہے۔ آپ نے کیا بیان فرمایا؟ کلکم راعین وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں کا ہر انسان
ذمہ دار ہے، اور قیامت کے دن اس کی ذمہ داری میں جو چیز دی گئی ہے اس سے متعلق سوال بھی کیا جائے گا. اس سے متعلق سوال ہوگا کہ آیا تمہارے اوپر جو ان کے حقوق تھے، جن میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ انہیں بھلی باتوں کا حکم دیں، بری باتوں سے روکیں، انہیں حق کی طرف دعوت دیں اور برائی سے انہیں بچائیں. ہم ان کے لیے داعی اللہ بنے، داعی الشر و الشیطان نہ بنے. تو کلکم راعین وکلکم مسئول عن رعیتہ. پھر اللہ تبارک و تعالی نے جو سب سے بڑا داعی ہے یعنی حاکم، اس کا ذکر فرمایا ہے، اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے چھوٹا داعی ہو سکتا ہے، جو اس دنیا میں اپنے اوپر جو کپڑا ہے اس کا بھی مالک نہیں ہے، اسے بھی آپ نے داعی قرار دیا. یعنی آخر میں آپ نے کیا بیان فرمایا؟ والخادم فی مال سیدہ راع وہو مسئول عن رعیتہ. اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حاکم کو بھی راعی قرار دیا. اس حدیث میں گھر کا جو نگراں ہے، والد کی شکل میں ہے، بڑے بھائی کی شکل میں ہے، کسی بھی شکل میں ہے، اس کو بھی آپ نے راعی ذمہ دار قرار دیا، یعنی وہ بھی داعی ہے. عورت کو بھی داعی قرار دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خادم، یعنی یہاں مراد کیا ہے؟ عبد، نوکر، غلام ہے، اس کو بھی داعی قرار دیا. یہاں سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ داعی کا مقام کتنا اونچا ہے. اس کی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے، صرف 2-3 نقطے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس لیے کہ داعی کے جو فضائل بیان کیے گئے ہیں دعوت کے، وہاں پر داعی کی اہمیت وہاں سے واضح ہوتی ہے. لیکن صرف ایک بات یہ سمجھیں کہ داعی کی اہمیت کا اندازہ ایسا لگائیں کہ داعی کوئی معمولی شخص نہیں ہے. داعی دعوت کے کام میں انبیاء کا نائب اور ان کا وارث ہے. ذرا سوچیں، جس کا وارث بن رہا ہے وہ شخص کتنا اہم ہوگا، جس کا نائب بن رہا ہے جو شخص اس کا نائب ہوگا وہ اسی طریقے سے اللہ اتنا بھی اہم ہوگا. تو داعی جو ہے اندازہ لگائے کہ انبیاء کا نائب اور انبیاء کا وارث ہے. جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلغوا عنی ولو آیہ، اور حدیث تو صحیح مسلم وغیرہ میں بڑے وضاحت کے ساتھ ہے کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں. سنن ابو داؤد کے اندر یہ روایت ہے کہ انبیاء کے وارث ہیں. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کے سلسلے کو جاری رکھنے کے لیے لوگوں کو کتنی ترغیب دلائی کہ تسمعون ویسمع منکم، تم ہم سے سن رہے ہو، اور یاد رکھو، تم اس کو اچھی طریقے سے یاد کر لو، یسمع منکم، تم سے سنا جائے گا، یعنی تم ہم سے جو سن رہے ہو وہ لوگ تم سے سنیں گے. ویسمع ممن یسمع منکم، اور جو تم سے سنیں گے ان سے بھی لوگ سنیں گے. تو گویا داعی جو ہے اصل میں وہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب ہے. دوسری چیز، داعی کی اہمیت کا اندازہ اب اس سے بھی لگا لیں کہ ایک داعی جو ہے وہ اللہ کے بندوں اور اللہ کے درمیان ایک واسطہ ہوا کرتا ہے. ظاہر بات ہے ایک شخص کو یہ کیسے معلوم کہ یہ چیز حلال ہے؟ اللہ نے اس چیز کو حلال کیا ہے یا اللہ نے اس چیز کو حرام کیا ہے؟ اللہ نے اس چیز کو واجب قرار دیا ہے، اللہ نے اس کو مستحب قرار دیا ہے؟ یہ کیسے معلوم ہوگا؟ ظاہر بات ہے داعی کے ذریعے معلوم ہوگا. وہ داعی چاہے امام کے، مدرس کے، معلم کے، حاکم کے، جس شکل میں موجود ہے. تو اس سے اندازہ لگائیں کہ داعی کتنا اہم ہے، اور اس لحاظ سے اسے اپنی ذمہ داری بھی محسوس کرنی چاہیے، اور جو کچھ جس کی دعوت دے رہا ہے اس پر بھی توجہ دینی چاہیے کہ وہ کوئی معمولی کام نہیں کر رہا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے گویا کہ اللہ کی بات لوگوں تک پہنچا رہا ہے، اللہ کی نیابت کر رہا ہے اس بارے میں، اللہ کی بات لوگوں تک پہنچانے میں. اور اس سے بھی اندازہ لگائیں کہ داعی اللہ لوگوں کو ہلاکت اور تباہی سے بچانے والا ہے. اس لیے کہ انسان واجب کو چھوڑیں گے جہنم میں جائیں گے. جیسا کہ علماء کہتے ہیں کہ ہر مجال میں 3 اسٹیپ ہے.
ایک کرنے والا ہے، ایک نہ کرنے والا ہے، ایک بیٹھا رہے، ایک نیکی کرنے والا ہے، ایک برائی کرنے والا ہے، اور ایک نیکی کرنے والا ہے، نہ برائی کرنے والا ہے۔ ایک شخص ہے ایک کام کرنے والا ہے، ایک شخص ہے اس کام، یعنی مثال تو ایک آپ سے محبت کرنے والا ہے، یہ ایک آپ سے دشمنی کرنے والا ہے، اور ایک درمیان میں ہے۔ لیکن شریعت کی میدان میں دو ہی ہے، یا تو اللہ کی طرف بڑھنے والا ہے، یا تو اللہ کے راستے سے پیچھے ہٹنے والا ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر، لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر، یہ نہیں ہے کہ بیٹھا رہے، نہیں، اما تقدم ہے یا پھر تأخر ہے۔ تو کوئی بھی انسان ہے، یا تو وہ نیک کام کر کے جنت میں جا رہا ہے، یا تو برا کام کر کے کہاں ہے، وہ جہنم میں جا رہا ہے، یا اپنے کو آزاد کرا لے رہا ہے، یا اپنے کو ہلاکت میں ڈال رہا ہے۔ تو یہ کام کس کا ہے بتائے گا لوگوں کو کہ تمہیں یہ کام جہنم سے، ہلاکت سے نجات دینے والا ہے، یہ کام کس کا ہے؟ داعی کا ہے۔ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو متنبہ کرنے کے لیے اس کی ایک بہت بڑی مثال دی ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما مثلی ومثل الناس کمثل رجل استوقد نارا، میری مثال اور لوگوں کی مثال اس شخص کی ہے جس نے آگ جلائی۔ جب آگ دہک اٹھی، بھڑک اٹھی، تو آگ میں کودنے والے جو پتنگے ہوتے ہیں وہ آ کر کے اس میں کود رہے ہیں اور جل رہے ہیں۔ اب یہ بیچارہ بڑا رحیم ہے، اس سے نہیں دیکھا جا رہا ہے کہ یہ ہم نے جو آگ جلائی ہے اس میں آ کر کے یہ معصوم پتنگے اس میں کود پڑے، لہذا وہ اپنے ہاتھوں سے اور ہر طرح سے اس کو دور کرنا چاہتا ہے۔ تو آپ نے بیان فرمایا کہ یہی میری مثال ہے کہ میں تم لوگوں کی کمر پکڑ کر کے جہنم سے دور پھینکنا چاہتا ہوں، لیکن تم ہماری بات نہ مان کر کے اس میں کود پڑ رہے ہو۔ تو اس سے اندازہ لگائیں کہ داعی کا مقام کیا ہے، کہ داعی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب ہے، وہ لوگوں کو ہلاکت اور بربادی سے بچانے والا ہے۔ اسی لیے پچھلی قوموں کے جو علماء تھے، پچھلی قوموں کے جو عالم تھے، پچھلی قوم کے جو مفتی حضرات تھے، زاہد حضرات تھے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان پر نکیر کی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مذمت بیان کی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ لوگوں کو ہلاکت سے بچاتے نہیں تھے۔ جیسا کہ سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ ان میں سے آپ بہت سو کو دیکھیں گے کہ یسارعون کے معنی کیا ہے؟ جلدی جلدی بڑھے جا رہے ہیں، گناہ کے کام، ظلم اور زیادتی کے کام، حرام کھانے کی طرف وہ بھگے جا رہے ہیں، لپک رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں۔ لبئس ما كانوا يعملون، یہ بہت برا کام ہے جو کر رہے ہیں وہ۔ لیکن یہ جو لوگ حرام کھا کر کے، ظلم کر کے، گناہوں میں مبتلا ہو کر کے ہلاک ہو رہے ہیں، ظاہر بات ہے ان کو بچانے والے کہاں گئے؟ لولا ینہاہم الربانیون والاحبار، جو لوگ ربانی تھے، معلم تھے، مدرس تھے، داعی تھے، اللہ والے تھے، والاحبار اور علماء جو ان کے تھے، ان لوگوں نے انہیں گناہ کی باتیں کرنے اور حرام کھانے سے کیوں نہیں بچایا؟ ان کو کیوں نہیں انہیں روکا؟ ان کے ربانی اصل میں قرآن مجید میں آیا ہے کئی جگہ پر، ربانی کے معنی ہوتا ہے وہ شخص، جیسے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے اس کی وضاحت کی ہے، علماء اور فقہا، اور امام بخاری رحمہ اللہ نے جو اس کی وضاحت کی، ربانی وہ ہے جو لوگوں کو
چھوٹے علم سکھا کر کے بڑے علم سکھاتا ہے، جیسے ہمارے ہاں اسکول اور مدرسوں میں ہوا کرتا ہے کہ آدمی جس معیار کا رہتا ہے اسے کسی فن میں وہ علم دیا جاتا ہے، تو ربانی یہ ہے چھوٹے علم سے لوگوں کی تربیت کر آگے علم تک لے جاتا ہے۔ تو لولا ینہاہم الربانیون، ان کے وہ ربانی لوگ جو تھے، مدرسین جو تھے، ان کے علماء جو تھے، فقہا جو تھے، والاحبار، اور ان کے زاہد اور بزرگ، کیوں انہیں برے کام سے روکے نہیں؟ لبئس ما کانوا یصنعون، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بہت برا کام وہ کر رہے تھے کہ اس سے روک نہیں رہے تھے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ داعی کی صفات کیا ہے، اور آپ اپنی اہمیت کو محسوس کریں کہ آپ کتنی اہمیت کے حامل ہیں۔ اب ظاہر بات ہے دعوت کے لیے ضروری یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو دعوت کے لیے تیار کرے۔ آپ جانتے ہیں کوئی بھی کام کرنا ہے اس کے لیے تیاری کرنی پڑتی ہے، چاہے کوئی بھی دین کا کام ہے یا دنیا کا کام ہے۔ ایک ڈاکٹر ڈاکٹری ایسے نہیں کرنے لگتا، اس کے لیے تیاری کرتا ہے پہلے، حتیٰ کہ ایک مسافر ایسے سفر نہیں کرتا، سفر کی تیاری کرتا ہے۔ کوئی بھی کام ہے، ایک کھیت کسان ہے ایسے کسانی نہیں کرتا، وہ کسانی کے لیے جو سامان ہے، جو طریقہ وہ سیکھتا اور اس کا انتظام کرتا ہے۔ ایسے داعی کے لیے اگر وہ دعوت کا کام کر رہا ہے جیسا کہ کرنا چاہیے اس کو، تو ضروری یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کرے اور اپنے اندر ایسی صفات پیدا کرے کہ وہ اپنے دعوت کے کام میں کامیاب ہو جائے۔ اس لیے کہ اگر یہ دو کام اس نے نہیں کیے، اپنے آپ کو تیار نہیں کیا اور اپنے اندر وہ صفات نہیں پیدا کی کہ اس جو تیاری کیا ہے اس میں وہ انسان آگے بڑھے، تو کبھی بھی وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ضروری یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو تیار کرے اور اپنے اندر وہ صفات پیدا کرے جو ایک داعی کے لیے داعی کے کامیاب ہونے کے لیے اس کی ضرورت ہے اور ضروری ہے۔ دیکھیے یہ چیزیں تو بہت ہیں، البتہ ہم نے ان میں سے چند چیزوں کا انتخاب کیا ہے جو یہ دو تین مجلسیں یا کتنی مجلسیں ہوگی آگے ہم دیکھتے ہیں وہ یہ چیز چلے گی۔ دیکھیے پہلی چیز یہ ہے کہ داعی جو ہونا چاہیے وہ باعمل ہونا چاہیے۔ یعنی کس معنی میں؟ یعنی جس چیز کی دعوت دے رہا ہے اس چیز کے اوپر وہ خود بھی عمل کرے۔ نماز کی دعوت دے رہا ہے خود بھی نمازی بنے، گناہوں سے بچنے کی دعوت دے رہا ہے خود بھی گناہوں سے حتی الامکان بچے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے وہ آیت جو اس سے پہلے گزر چکی ہے جس میں میں کہتا ہوں کہ داعی کی سب سے بڑی فضیلت بیان ہوئی ہے، وہ آیت کیا ہے؟ سورہ فصلت کی وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس سے بہتر بات کرنے والا اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ کس سے؟ من دعا الی اللہ، جو اللہ کی طرف دعوت دیتا ہے۔ اس کی پہلی صفت کیا بیان کی گئی ہے؟ وَعَمِلَ صَالِحًا، کہ وہ نیک عمل کرے، اللہ کی طرف دعوت دے، نیک عمل کرے اور کہے کہ یقیناً میں مسلمان ہوں۔ اسی طریقے سے ہم غور کریں، جیسا کہ ہم نے ابھی کہا کہ انبیاء علیہم السلام کا وارث ہے ایک داعی، ایک داعی نبیوں کا وارث ہے، اور انبیاء علیہم السلام کا جو طریقہ رہا ہے وہ خود پہلے اپنی دعوت پر عمل کرنے کا رہا ہے، پھر اس کے بعد لوگوں کو دعوت دینے۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو داعی بننے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنی تیاری کرنے کا حکم دیا۔ آج ہمارے یہاں دعات میں یہ بڑی کوتاہی ہے ساتھیوں، اور بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ آپ میرا عمل نہ دیکھیے، میری بات دیکھیے، یہ معاملہ یہ فکرہ شرعی طور پر غلط ہے، یہ فکرہ شرعی طور پر غیر مقبول ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت کا حکم دینے سے پہلے اللہ کے رسول تیاری کیا، یا ایھا المزمل
قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. کیوں انا سنلقی علیک قولا ثقیلا. یہ تیاری تم کیوں کرو؟ اس لیے کہ تمہارے اوپر ہم ایک بھاری بوجھ ڈالنے والے ہیں، بھاری بات تمہیں دینے والے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ داعی ہے ضرورت یہ ہے کہ وہ جن باتوں کا لوگوں کو حکم دے رہا ہے وہ خود اس کے اوپر عمل کرے. آگے کے مجلسوں میں اگر ہوا تو میں اس موضوع کو تفصیل سے رکھوں گا کہ علم جو ہے وہ عمل کا متقاضی ہے، لیکن یہ ہے کہ یہاں پر یہ بات اپنے سامنے رکھیں کہ انبیاء علیہم السلام اور اللہ کے جو نیک بندے رہے ہیں ان کا طریقہ یہی رہا ہے کہ وہ خود پہلے اس کے اوپر عمل کرتے تھے. مثال کے طور پر قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے اس کو کئی جگہ پر ذکر کیا ہے. ایک جگہ پر حضرت شعیب علیہ السلام جو اپنی قوم کو جہاں پر توحید کی دعوت دے رہے تھے وہاں ان کے اندر ایک معاشی اور معاشرتی جو خرابی تھی اس پر بھی متنبہ کر رہے تھے. یعنی ناپ تول کے اندر جو لوگ کمی کیا کرتے تھے، ناجائز طور پر لوگوں کے مال جو لے لیا کرتے تھے، اور بعض روایات کے مطابق حدیثوں تقعدون بکل صراط، یعنی جہاں پر وہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے وہاں باہر سے آنے والوں سے ناجائز ٹیکس بھی وصول کیا کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالی نے حضرت شعیب علیہ السلام کو ان کی رہنمائی کے لیے انہیں ان کاموں سے روکنے کے لیے بھیجا. تو جب قوم حضرت شعیب علیہ السلام کی باتوں کو قبول کرنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ اے شعیب، ہم تو آپ کو بڑا شریف سمجھتے تھے، ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ آپ کا لوگوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، یہ ہمارا مال ہے، ہم اپنے مال میں جیسے چاہیں تصرف کریں. جیسا کہ آج بھی بہت سے لوگ یہ فکرہ پیش کرتے ہیں کہ ہمارا مال ہے، ہم چاہے اس کو کسی کو قرض دیں یا نہ دیں، بہت سے ایسے فکرے پیش کرتے ہیں. تو حضرت شعیب علیہ السلام نے ان سے کہا کہ یا قومی، اے میری قوم کے لوگوں، یاد رکھو وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفيقي الا بالله عليه توكلت واليه انيب. اے قوم کے لوگوں، میں تمہیں جس کام سے روک رہا ہوں میرا ارادہ یہ نہیں ہے کہ میں خود جا کر کام کروں، وہ نہیں، میرا مقصد تو اپنی طاقت بھر تمہاری اصلاح کرنی ہے. میرا مقصد وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه، جس چیز سے میں تم کو روک رہا ہوں میں خود ہی وہ کام نہیں کروں گا جا کر کے، نہیں، بلکہ میرا مقصد کیا ہے؟ اصلاح ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے جو انبیاء تھے وہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ لوگ بار بار سنے ہوں گے کہ آپ نے کیا بیان فرمایا، انی اخشاکم واتقاکم الی اللہ، میں تم میں سب سے اللہ سے ڈرنے والا، اللہ کا تقوی رکھنے والا ہوں. بلکہ خود عمل سے جو پیچھے رہنے والے اور لوگوں کو عمل کی دعوت دینے پر اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل کی مذمت کی ہے، اور وہی دعوت ہم کو بھی دی گئی ہے. بنو اسرائیل کے ان کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اسی لیے کیا ہے تاکہ ہمارے لیے عبرت ہو. جس طریقے سے وہ اپنے وقت میں اللہ کے محبوب ترین قوم تھے، ایسے اس کے بعد ہمیں ان کی جگہ پر رکھا گیا ہے اور اللہ کے ہم محبوب امت ہیں. تو جب بنو اسرائیل کو ان کی غلطیوں پر اللہ تعالیٰ نے نہیں چھوڑا ہے، ان کی مذمت کی ہے، تو وہی معاملہ ہمارے ساتھ بھی ہے. اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کے شروع ہی میں فرماتا ہے اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون، کیا لوگوں کو بھلائیوں کا حکم کرتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، خود اس پر عمل نہیں کرتے، باوجود کہ تم کتاب پڑھتے ہو. ہم
قرآن پڑھتے ہیں، حدیثیں پڑھتے ہیں، ہم تہجد کے فضائل پڑھتے ہیں، ہم نفلی روزے کے فضائل پڑھتے ہیں، ہم نماز کی اہمیت کو پڑھتے اور نماز کی اہمیت کا مطالعہ کرتے ہیں، لیکن ہم خود اس کے اوپر کیوں نہیں عمل کرتے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا افلا تعقلون، تمہیں عقل نہیں ہے؟ اس کا معنی کیا ہے کہ جو شخص اپنے کہے پر عمل نہیں کرتا، اپنے علم کے مطابق عمل نہیں کرتا، جس قدر عمل میں کوتاہی ہوگی اتنی ہی اس کی عقل میں کمی ہوگی، جتنے اس کے عمل میں کمی ہوگی گویا کہ ویسے ہی اس کی عقل اتنی چھوٹی ہوگی۔ بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے لوگوں کو بتلانا اور خود اس پر عمل نہ کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ یہ بات پیچھے گزر چکی ہے کہ ان آیات کو دعوت چھوڑنے کا بہانہ نہ بنایا جائے، اس لیے کہ دعوت چھوڑنے پر حجت نہیں بلکہ عمل نہ کرنے پر جو ہے، یہ عمل نہ کرنے کی جو ہے پر یہ باتیں نکیر ہے اور اس پر حجت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ صف میں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو تم وہ بات کیوں کہتے ہو جس کے اوپر تم خود عمل نہیں کرتے؟ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ چیز بہت بھاری ہے، بڑی ناپسندیدہ ہے کہ اللہ اس پر مقتاً بہت غصہ ہوتا ہے، ناراض ہوتا ہے کہ ان تقولوا، کہ تم وہ بات کہو جس کے اوپر تم خود عمل نہیں کرتے ہو۔ اور ایک حدیث اور ہم نے یہاں پر نقل کی ہے حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کے، اس حدیث کو آپ لوگ پڑھ لیں گے، اس لیے کہ ہم اگر ہر حدیث جو لکھی پڑھتے چلیں گے تو چلا جائے گا۔ اسی طریقے سے آگے والا نقطہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول اپنے صحابہ کی تربیت عمل پر کیا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صفت قرآن مجید میں کیا بیان ہوئی ہے، بلکہ آپ کا فرد منصبی کیا بیان ہوا ہے؟ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ یہ چار چیزیں ہیں، یعنی گویا رسول کا جو فرد منصبی ہے، رسول کے کرنے کا جو کام ہے وہ یہ چار ہیں۔ یتلو علیہم آیاتہ، قرآن کی آیات ان کے سامنے تلاوت کرتا ہے، اور کیا ہے؟ ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ بھی کرتا ہے، تزکیہ بھی کرتا ہے، یعنی گویا کہ صرف دعوت ہی نہیں دیتا، دعوت دینے کے ساتھ ساتھ لوگوں کو عمل کا پابند بھی بناتا ہے، کرنے کے جو ہے کام کریں اور جو رکنے کے کام ہے اس سے رکیں۔ بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو پر زور دیا کرتے تھے کہ نوافل کا بھی وہ اہتمام کریں۔ چنانچہ وہ حدیث جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، ایسے ہی حضرت ابو دردہ کی بھی روایت ہے، حضرت ابو ذر کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارے بیان کرتے اوصانی خلیلی بثلاث، یہ حضرت ابو ہریرہ کے روایت کے الفاظ ہیں، میرے خلیل نے مجھے 3 باتوں کی وصیت کی ہے۔ وصیت کا معنی کیا ہے؟ وصیت کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کا تاکیدی حکم دینا اور اہمیت اس کی بیان کر کے، اس کی اہمیت کے پیش نظر اس کا لوگوں کو حکم دینا۔ تو میرے خلیل نے مجھے 3 چیز کی وصیت کی ہے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ آپ غور کریں، یہ تینوں چیزوں میں کوئی فرد نہیں ہے، تینوں کی تینوں سنت ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں اس کو چھوڑوں گا نہیں، بلکہ بعض روایات میں ہے جس کی صحت علماء کے نزدیک مختلفی اور محل نظر ہے کہ نہ سفر میں چھوڑوں گا نہ میں حضر میں چھوڑوں گا، مسند احمد کی یہ روایت ہے۔ تو میرے خلیل نے مجھے 3 بات کی وصیت کی ہے کہ ہر مہینے 3 دن کا روزہ رکھوں۔ ظاہر بات یہ واجب نہیں ہے۔ تو داعی اس لیے کہ اللہ کے رسول سمجھ رہے تھے کہ یہ لوگ ہمارے بعد داعی ہیں، دعوت کا کام ہمارے بعد انہی کی ذمہ داری انہی کے کندھے پر آنے والی ہے، یہ بوجھ انہی کے کندھے پر رکھا جائے گا۔ تو داعی کو چاہیے کہ صیام 3 ایام من کل شہر، وہ 3 دن کے روزے ہر مہینے رکھے، اور کیا؟ ورکعتي الضحى، اور چاشت کی 2 رکعت وہ نہ چھوڑے۔ اور تیسری چیز کیا ہے؟ وَأَنْ أُوتِرَ قَبْلَ أَنْ أَنَامَ،
اور یہ ہے کہ سونے سے پہلے میں وتر ضرور پڑھوں، یعنی یہ چیزیں ہم سے چھوٹنے نہ پائیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو، چونکہ آپ کے بعد یہ داعی وہ ہیں، اس لیے انہیں ان عمل کا پابند بھی، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرائض ہی نہیں بلکہ نوافل کا بھی انہیں تاکیدی حکم دیا کرتے تھے۔ ساتھیو، یہاں پر ایک بات اور ہے جو شاید آپ لوگوں کے کاغذ میں نہ لکھی ہوئی ہو، اگر چاہیں تو اس کو لکھ سکتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ دیکھیے، داعی کے لیے اپنے جن باتوں کی دعوت دے رہا ہے اس پر عمل کرنے کا ایک بہت بڑا فائدہ اور اہمیت یہ بھی ہے کہ داعی جو ہوتا ہے وہ صرف اپنی زبان سے داعی نہیں ہوتا۔ یہ آگے آئے گا کہ دعوت کے اسالیب میں سے ایک اسلوب اسوہ حسنہ بھی ہے، وہ دعوت کے اسالیب کے میدان میں آئے گی، وہاں پر تفصیل سے رکھوں گا میں۔ لیکن یہاں پر چونکہ عمل کی بات ہے اس لیے یہ بات ذکر کر دی جا رہی ہے کہ داعی کے لیے عمل صالح کی اہمیت اس لیے بھی زیادہ ہے کہ ایک کامیاب داعی اور حقیقی مبلغ جو ہوتا ہے وہ صرف اپنی زبان سے دعوت نہیں دیتا بلکہ اپنے عمل اور اخلاق سے بھی دعوت دیتا ہے۔ بلکہ بعض موقعوں پر جب قولی دعوت کامیاب ہوتی نظر نہیں آتی ہے تو داعی اپنے عمل سے دعوت دیتا ہے اور کامیاب ہو جاتا ہے۔ بلکہ اگر آپ غور کریں تو جو عملی طور پر دعوت دی جائے وہ دعوت زیادہ پائیدار ہوا کرتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں اس کے اوپر بہت سے شواہد پائے جاتے ہیں۔ صرف ایک کی طرف اشارہ کر کے میں اپنی بات آگے بڑھاتا ہوں، اس لیے کہ یہ موضوع الگ سے آئے گا۔ غزوہ صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کفار سے صلح کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام چونکہ اس حالت احرام میں تھے، حدیبیہ جہاں شمیسی ہے مکہ کے قریب وہاں پر آپ ٹھہرے ہوئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صلح کی تو صحابہ کرام سے کہا کہ اٹھو، اب اپنے جانور جو قربانی کے لیے لے کر کے آئے ہو انہیں ذبح کرو اور حلال ہو جاؤ۔ صحابہ کرام میں سے کوئی آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ کیوں ساتھیو؟ وجہ اس کی کیا تھی؟ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت مقصود تھی؟ قطعاً نہیں۔ اللہ کے رسول مخالفت نہیں کرنی تھی، اصل چاہتے یہ تھے کہ شاید کوئی صورت نکل جائے کہ ہم عمرہ کریں پھر واپس جائیں۔ ہم اس طریقے سے کمزور بن کر کے صلح کیوں کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار کہا، دو بار، لیکن کوئی صحابی آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اتنے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آیا اور ناراض ہوئے اور آپ خیمے میں گئے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جب دیکھا کہ آپ کے چہرے پر غصے کے آثار ہیں، آپ نے پوچھا کیا معاملہ ہے؟ حضرت ام سلمہ نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی سی بات ہے۔ حضرت ام سلمہ نے کہا آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ آپ باہر جائیے، اپنے جانور کو ذبح کیجئے اور حجام کو بلا کر کے اپنا سر ہلا لیجئے، بس اور کچھ نہ کیجئے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر آئے اور یہ کام کیا تو اب صحابہ کرام میں سے کوئی بھی پیچھے نہیں رہے گا بلکہ سارے کے سارے یہ کام کرنا شروع کر دیے۔ تو بسا اوقات داعی کے لیے اسوہ پیش کرنا اور اپنے عمل سے دعوت دینا یہ زیادہ اہم ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ مختلف جگہوں پر اپنایا ہے۔ صحیح مسلم میں، شاید صحیح بخاری میں بھی اس کا کچھ حصہ ہے، لیکن صحیح مسلم میں حضرت سہل بن سعد کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار جب ممبر بنا آپ کا تو اس پر کھڑے ہو کر کے آپ نے نماز پڑھائی۔ وہیں پر آپ قرات کرتے رہے، ممبر پر کھڑے ہو کر کے رکوع بھی کرتے رہے، البتہ سجدہ کرنا ہوتا تو پیچھے آتے اور آ کر کے ممبر کی جڑ پر آپ سجدہ کرتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو صحابہ کرام سے کیا کہا؟ ہم نے یہ کام اس لیے کیا لِتَأْتَمُّوا بِی، تاکہ تم لوگ میری پیروی کرو اور میرے نماز کا طریقہ جان لو۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس لیے بھی داعی کے لیے عمل بڑا اہم ہے کہ یہ طریقہ بسا اوقات زیادہ کامیاب اور زیادہ اہم ہوتا ہے۔ ساتھیو، دوسری صفت داعی کی ہے کہ اخلاص اس کے اندر پایا جائے۔ اخلاص کیا ہے ساتھیو؟
اخلاص یہ ہے کہ بندہ اپنے قول و عمل میں رضائے الہی کو مد نظر رکھے. یہ اصل چیز ہے. اللہ تعالیٰ کا کوئی حق کسی اور کو نہ دے. اللہ تعالیٰ کا کوئی حق کسی اور کو نہ دے. یہ ہے اصل میں. اور اخلاص ہمارے تمام اعمال میں سب سے جتنے ہیں ہمارے عقیدے میں اخلاص دل کا عمل ہے, دل کی عبادت ہے, تمام اعمال میں سب سے زیادہ اہمیت کی حامل ہے, سب سے زیادہ. اور اس لیے بھی کہ چونکہ ایک داعی اللہ ہے, لہذا اس نے اپنے ہر کام میں خصوصاً دعوت کے کام میں اخلاص کو مد نظر رکھنا چاہیے. وہ اپنی طرف نہیں بلا رہا, ادعو الی اللہ قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی. آپ کہیے کہ یہ میرا راستہ ہے. ادعو الی اللہ, اللہ کی طرف بلا. میں اپنے فائدے کے لیے, اپنی جماعت کے لیے, اپنی قوم کے لیے, اپنے منصب کے لیے, اپنی ذات کے لیے میں نہیں بلا رہا ہوں. کیا الی اللہ ہے. تو لہذا جب تم کام یہ اللہ کا کر رہے ہو تو اللہ ہی کے لیے کرو. اسی طریقے سے ہر کام کی روح اخلاص ہے. اور اگر اس اخلاص میں کچھ کمی ہوتی ہے, فطور پیدا ہوتا ہے, تو وہیں پر شرک کا دروازہ کھل جاتا ہے. بلکہ اخلاص ہی کے لیے اللہ تعالیٰ جنوں اس کو پیدا ہی کیا. اگر آپ سوچیں تو وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. نیز اخلاص ہر کام کی روح اور اس کی قبولیت کی اساس ہے. یہاں یہ موقع نہیں کہ اخلاص کے اوپر تفصیل سے گفتگو کی جائے. اگر اخلاص نہیں تو کسی کا کوئی بھی عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول نہیں ہے. اور دعوت کے کام میں اخلاص کا معنی کیا ہے ساتھیوں؟ دعوت کے کام میں اخلاص کا معنی یہ ہے کہ دعوت کا مقصد صرف رضائے الہی اور ہمارے اوپر جو امانت رکھی اس کی ادائیگی, اور انبیاء علیہ السلام جن کے ہم وارث بنے ہیں ان کی اتباع. یہ ہے, نہ دنیاوی کوئی فائدہ ہے اور نہ کسی مادے کی ہماری نیت ہے. اس سلسلے میں بہت سی حدیثیں اور بہت سی آیتیں ہیں. سب سے واضح آیت جو شاید آپ کے پاس لکھی ہوئی نہ ہو وہ سورہ الانعام کی آخر کی آیت ہے. ذرا غور کریں, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم. آپ کہہ دیے کہ میرے رب نے مجھے صراط مستقیم کی ہدایت دی. اس طرح میں دعوت دے رہا ہوں صراط مستقیم ہے. وہ کیا ہے؟ دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین. لیکن جو سب سے اہم آیت کیا ہے؟ قل ان صلاتی ونسکی ومحیائی ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المؤمنین. ان صلاتی ونسکی, میری نماز اور میری قربانی. علماء کہتے ہیں نماز کہہ کر کے یہ کہا کہ میری جتنی بدنی عبادات ہیں, اور نسکی کہہ کر کے میری جتنی مالی عبادات ہیں, سارے کس کے لیے ہیں؟ حتیٰ کیا فرمایا؟ اور محیا و مماتی, ہمارا مرنا اور جینا صرف اللہ رب العالمین کے لیے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اخلاص ہمارے ہر کام کی بڑی روح ہے اور بہت اہم ہے. اللہ نے فرمایا فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا. اسی طریقے سے دعوت کے کام میں اخلاص کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ داعی اپنے کام پر, اپنی دعوت پر کسی بھی قسم کی اجرت کا طالب نہ ہو, کسی بھی مدح کا طالب نہ ہو. یہ بڑی اہم چیز ہے. جو شخص اجرت طلب کر رہا ہے اس کا اللہ کی طرف دعوت نہیں دے رہا ہے. چاہے جتنا بڑا خطیب ہو, جتنا پیسہ دے کر کے بلائیں. ایک فیشن بن گیا ہے کہ ایک ایک خطبے کے لیے لوگوں کو 50,000 ہزار روپے دیے جاتے ہیں, اور اگر یہ نہ دیا جائے تو شخص آتا ہی نہیں. جس کا مطلب ہے کہ وہ داعی الی الفلوس ہے, نہ کہ داعی الی اللہ ہے. تو دعوت کے اندر اخلاص کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ داعی اپنی دعوت پر کسی اجرت
اور کسی سے کسی بھی کی تعریف وغیرہ کا طالب نہیں ہوتا، جیسا کہ انبیاء علیہ السلام کا شیوہ رہا ہے۔ میں صرف ایک مثال یہاں پر دیتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ شعراء کے اندر آپ چلے جائیں، حضرت نوح علیہ السلام کے تذکرے میں، حضرت ہود کے، حضرت صالح کے، حضرت لوط کے، حضرت شعیب کے، کم سے کم سندت مجھے 4-5 انبیاء کا نام یاد آ رہا ہے۔ ان میں سے ہر ایک کے تذکرے میں ہے کہ ہر نبی نے کیا کہا، انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین۔ اے میری قوم کے لوگوں سنو، میں تمہاری طرف اللہ کا امانت دار رسول ہوں، میں خیانت نہیں کرنے والا، وہی کچھ کہوں گا جو اللہ تعالی ہمیں کہے گا۔ یہ نہ سمجھو کہ میں اپنی طرف سے کچھ بتا رہا ہوں، صرف اللہ نے مجھے امین بنایا ہے اور میں امانت ادا کر رہا ہوں۔ فاتقوا اللہ واطیعون، بس تمہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے اور میری بات ماننی چاہیے۔ یاد رکھو، وما اسألکم علیہ من اجر، میں اپنے اس کام پر، اس دعوت پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، تم سے کوئی بدلہ نہیں مانگتا۔ ان اجری الا علی رب العالمین، ہمارا اجر اور بدلہ کی صرف رب العالمین کے اوپر ہے، یعنی یہ کام صرف اللہ کی رضا کے لیے ہم کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ جانتے ہیں قرآن اور حدیث میں ریا اور نمود کی بڑی سخت وعید آئی ہوئی ہے، بڑی سخت وعید آئی ہوئی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا ہے، اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار وحبط ما صنعوا فیہا وباطل ما کانوا یعملون۔ یہ لوگ جو دنیا کے لیے کر رہے ہیں، ہم دنیا ان کو دے دیں گے، ایک تقریر کرو آپ کو 50,000 1 لاکھ مل جائے گا، کوئی بات نہیں ہے، لیکن یاد رکھو اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، یہی وہ لوگ ہیں کہ آخرت میں ان کے لیے جہنم کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ وحبط ما صنعوا فیہا، اس دنیا میں جو کچھ انہوں نے کیا سارا کا سارا وہ کیا ہے، رائے گاں ہے۔ وباطل ما کانوا یعملون، جو عمل کر رہے ہیں سارا کا سارا باطل ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دعوت کے کام میں انسان کو اخلاص، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ریا اور نمود کی بڑی مذمت بیان کی ہے، اور اس کا ایک قباحت یہ بیان کی اس کی وجہ سے سارے عمل رائے گاں چلے جاتے ہیں۔ ساتھیوں، داعی کے لیے دعوت کا کام کس قدر اہم ہے، اس سے متعلق ہم نے یہاں سنن ترمذی اور مسند احمد وغیرہ کے حوالے سے، بلکہ صحیح مسلم میں اختصار کے ساتھ یہ حدیث ہے، یہ ایک حدیث نقل کی ہے، آپ لوگوں کے سامنے ہے، اس سے اندازہ لگا لے کہ اگر ہماری دعوت میں ریا اور نمود، للہیت نہ ہو، اخلاص نہ ہو، تو یہ ہماری دعوت بجائے اس کے کہ رائے گاں جائے، یہی دعوت ہمارے جہنم میں جانے کے سبب بن سکتی۔ جیسا کہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ 3 لوگوں کو، 3 آدمیوں کو اللہ تعالیٰ قیامت دن بلائے گا۔ پہلا کون ہوگا؟ عالم ہوگا، قاری قرآن ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا ہم نے تجھے علم دیا تھا کہ نہیں؟ وہ کہے گا اے اللہ تعالیٰ دیا تھا، تیرا بڑا شکر ہے، اور ہم نے اقوم بہ آناء اللیل و آناء النہار، رات دن میں اس کے مطابق عمل کرتا، اس کو پڑھتا، پڑھاتا، پھیلاتا، سارا کام میں کرتا رہا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو جھوٹ بول رہا ہے۔ فرشتے کہیں گے تو جھوٹ بول رہا ہے، تو نے یہ کام اس لیے کیا ہے تاکہ تجھے کہا جائے کہ بہترین قرات کرنے والا، بہترین تقریر کرنے والا ہے، اور تجھے کر دیا گیا، لہذا جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو یہ حدیث ساتھیوں باعث عبرت ہے، اسے آپ لوگ جو ہے پڑھ لیں گے۔ اب ایک چھوٹی سی بات کہہ کر کے میں اپنی بات آج ختم کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جہاں پر ہمارے اندر اخلاص ضروری ہے، اور جہاں ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم جو دعوت کا کام کر رہے ہیں ان میں للہیت کو سامنے رکھیں، وہیں پر ضروری یہ ہے کہ ہمارے دعوت جو ہو وہ علم کی بنیاد پر ہونی چاہیے۔ اور یہ علم کس چیز کا علم ہونا چاہیے؟ ہمیں دعوت کا بھی علم ہونا چاہیے، ہمیں کیسے ہم دعوت دیں اس کا بھی علم ہونا چاہیے، ہم کس چیز کی دعوت کب کیسے دیں اس کا بھی علم ہونا چاہیے، اور ہمیں دعوت کا طریقہ کس طریقے سے کرنا ہے اس کا بھی علم ہونا چاہیے۔
ہم جس کو دعوت دے رہے ہیں اس کا بھی علم ہونا چاہیے. چاروں چیزیں ہیں جو علم کے دعوت ایک داعی کی صفات ہیں، ان کا ذکر آپ کے سامنے اگلی مجلس میں ہوگا. تب تک کے لیے آپ اللہ تعالیٰ کے حوالے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں. عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089 59707. واٹس ایپ سوال جو آپ گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 502627 622. نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں. اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے. تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.